السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ولنگ ویز کے فورم پر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں پروگرام لے کے آئے ہیں یو آسکڈ فار اٹ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو ڈر ہے اور خوف ہے، یہ انسان کا کوئی قدرتی جذبہ ہے یا یہ کوئی غلط چیز ہے؟ اچھا، بڑا دلچسپ ٹاپک ہے آج کا، اور انسان کے ساتھ ازل سے یہ خوف کا جو سلسلہ جڑا ہوا ہے ہمارے دماغ میں عین مرکز میں، یوں سمجھے کہ اگر آپ اپنے ناک کی سیدھ میں پیچھے چلنا شروع ہو جائیں تو 3.5 انچ پیچھے یا دونوں کانوں کے عین درمیان آپ کہہ لیجئے کہ 2 باداموں کے سائز کا ایک دماغ کا حصہ ہے جسے امیگڈلا کہتے ہیں۔ امیگڈلا کا مطلب بھی بادام ہی ہوتا ہے، اور یہ بادام جیسا ایک چھوٹا سا آرگن ہے برین کے اندر کہ جس میں بے چینی، خوف اور اس طرح کی ساری چیزیں جیسے شیم، جتنے ہمارے کچھ منفی جذبات ہیں، منفی ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ورنہ ان کا ہماری زندگی میں تھوڑا بہت رول تو ہوتا ہے۔ جیسے اگر فرض کریں ہمیں بالکل خوف نہ ہو تو پھر ہم بہت رسک لینے لگیں گے اور کہیں ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچا بیٹھیں گے، یا گھر میں شائنس بھی نہ ہو تو پھر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی بود و باش کو اور اپنے لباس کو پھر اچھا نہیں رکھیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں ان کا رول ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ پریشانیاں ہونے لگتی ہیں۔ اصل میں انسان کو خوف بس ایک دو ہی تھے کہ اگلے وقت کی روٹی ملے گی کہ نہیں، یا پھر کوئی درندہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا کہ نہیں، کیونکہ ان 2 چیزوں کا سامنا ہر روز انسان کو ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو خوف کا ایک گڑھ ہے جسے امیگڈلا کہتے ہیں، یہاں سے خوف فوری جنم لیتا ہے، یعنی سیکنڈ کے 40ویں حصے میں ہم کسی چیز سے خوف محسوس کر سکتے ہیں اور ہمارے جسم میں ایک دم یہ خوف سرایت کر جاتا ہے۔ اور اگرچہ آغاز میں جو خوف تھا اس کا بڑا محدود سے اس کے مقاصد تھے کہ ایک تو روٹی کا خوف اور دوسرا درندوں کا، جانوروں کا خوف، جن کے سامنا ہونے پہ انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ اس نے بھاگ جانا ہے یا اس نے لڑائی کرنی ہے، یا پھر اس نے ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرنا اور منجمد ہو جانا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یا کہیں وہ خود لقمہ نہ بن جائے یا کسی چیز کو کھانے کے لیے، یعنی سروائیول کی انسٹنکٹ تھی جس کو خوف میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوف کے جو نیک مقاصد ہیں، آج بھی خوف کے کچھ نیک مقاصد ہوتے ہیں، اور ہم دیکھ لیتے ہیں سچویشن کو، اگر کوئی سچویشن سچ مچ ایسی ہو جس میں ہمیں کوئی خطرہ ہو اور ہم اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو خوف کا مثبت استعمال ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی خوف ایسا ہے کہ جس میں کوئی خطرہ ایکچولی نہیں تھا، بس ہم نے ایسا سوچا تھا کہ خطرہ ہے، اور بہت ساری اپرچونٹیز میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرنے لگے تو اس کو ہم مائکرو ایڈکشن کہیں گے، اسے اوائڈنس کہتے ہیں، ایڈکشن آف اوائڈنس۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو امیگڈلا ہے اس کو ہم لیزرڈ برین بھی کہتے ہیں، یعنی چھپکلی والا دماغ، جو ایک دم سے بڑک اٹھتی ہے اور فریک آؤٹ ہو جاتی ہے ذرا سی سچویشن میں، اور وہ زندگی کو بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ سچویشن میں دیکھتی ہے، اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سے خوف در حقیقت خوف ہیں اور کون سے خوف میں اصل میں اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے۔ تو جو خوف واقعی خوف ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں اور بھانپ لیتے ہیں اور اوائڈ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو، جیسے سڑک کراس کرتے ہوئے ہمیں خوف ہو رہا ہے اور ٹریفک ذرا تیز ہے، تو ہم اوائڈ کریں گے اور جو زیر زمین رستہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ فاصلے پہ جانے کی بھی ضرورت ہو۔ لیکن جو بلا وجہ کے خوف ہوتے ہیں، جیسے کسی سے رستہ پوچھتے ہوئے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، اب اس میں اتنے خوف والی بات تو ہے کوئی نہیں۔ خوف کا جو انالیسز ہے
وہ کرنا ضروری ہے. اور جو ہی ہم اس کا انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں خوف اپنی شدت کھونا شروع کر دیتا ہے. اور خوف میں جو انالیسس ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف کے 4 اجزاء ہیں بنیادی طور پر. ایک ہے کہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے, جی دوسرا انسرٹنٹی ہے, ٹھیک اور تیسرا اسٹرگل ہے, اور چوتھا اٹینشن ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی خوف کو, ہم اگر اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو یہ 4 عناصر اس میں پائے جاتے ہیں, جس میں کوئی کبھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا کوئی کم ہوتا ہے. بس ڈفرینٹ پرسنٹیجز میں یہ 4 عناصر ہیں تو خوف بنتا ہے. اور ان چاروں عناصر پہ اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خوف کی اصل حیت کیا ہے. جیسے کسی کپڑے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 طرفہ دھاگے ہوتے ہیں, اور اگر ہم ایک ایک دھاگا الگ کرنا شروع کر دیں تو ہم اس کے آر پار دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں چیزوں کا, یا چیزوں کو ہم اجزاء میں دیکھنا شروع کرتے ہیں, تو اس سے ہم حقیقت جاننے لگتے ہیں اور ان کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے. جیسے لکڑیوں کا ایک گٹھا ہو جس میں 4 لکڑیاں ہیں اور وہ ایک رسی سے بندھی ہوئی ہیں, تو اگر آپ رسی کھول دیتے ہیں اور چاروں لکڑیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو آپ انہیں آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں, توڑ سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. لیکن لکڑیوں کے گٹھے کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کا کیا کریں. تو خوف سمجھے کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا ہوتا ہے, اور اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ خوف کا اصل تجزیہ کیا ہے, کہ اس میں کون سا عنصر زیادہ ہے. کیا کوئی تبدیلی ہے جس سے ہم گھبرا رہے ہیں, یا آپ سمجھ لیں کہ کوئی سٹرگل کرنا پڑے گا. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تشریف اٹھانی پڑے گی اور کچھ جا کے تو کوئی سٹرگل کرنا پڑے گا, کوئی کام شام کرنا پڑے گا, یا پھر ہمیں کوئی اٹینشن کا سامنا ہے جیسے ایک پبلک سپیکنگ میں ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خوف کے اجزاء کیا ہیں. انسرٹنٹی بھی خوف کی ایک شکل میں سامنے آتی ہے, جسے گریسفلی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ انسرٹنٹی انسان کی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے. اسی طرح اسٹرگل لازمی جزو ہے, چینج لازمی جزو ہے, اور ہمیں اٹینشن بھی اکثر ملتی ہے. جیسے فرض کریں آپ نے لال بتی کاٹی ہے اور چوک کراس کرتے ہی آپ کو ٹریفک کانسٹیبل نے روک لیا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوگا. سر, جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہم نے لال بتی کراس کر لی اور کانسٹیبل نے ہمیں روک لیا, تو اٹینشن جو عنصر نمبر 1 ہے جس میں اٹینشن ملی وہ تو سامنے آ گیا. اب ہمیں یہ خوف لاحق ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں اس سے جو انٹریکشن کروں گا اس پہ مجھے چلان ہوگا میرا, یا میں نکل جاؤں گا, یا چلان کتنا ہوگا, کیا بے عزتی بھی ہوگی, یا انسرٹینٹی. سر مجھے ایک جوک یاد آ گیا. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں ایک جگہ پہ, جس طرح کہتے ہیں نا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی, اس طرح ایک صاحب جو تھے وہ ایک جگہ پھنس گئے. تو انہوں نے کہا کہ کافی سارے لوگوں نے مل کے مجھے مارنا شروع کر دیا. تو میں نے انہوں نے کہا سارے رل کے مار رہے ہو, کلے کلے آؤ. تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر انہوں نے کلے کلے میں نے کٹیا. تو یہ 4 چیزیں جو تھیں اگر ان کو الگ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کون سا ہے جس سے آپ نے کیسے اور آپ کو کم از کم ایک لائحہ عمل بنانے میں مدد ملتی ہے, اور آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ویگ سا فیئر محسوس ہو رہا تھا, کیونکہ فیئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو فرنٹل لوب ہے, یعنی جو ذہانت والا دماغ ہے, وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, وہ فائر کرنا بند کر دیتا ہے, اور آپ منجمد سے ہو جاتے ہیں, اور آپ کے پاس پھر 3 حکمت عملیوں میں سے ایک ہی رہ جاتی ہے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے. یا تو آپ نے آگے بڑھ کے لڑنا ہوتا ہے, اس کے لیے یعنی فزیکلی ہاتھا پائی کرنے کا معاملہ رہ جاتا ہے, یا پھر بھاگ جانے کا معاملہ ہوتا ہے, اور سب سے مشکل سچویشن ہوتی ہے جب آپ منجمد ہو جاتے ہیں. تو جنگل کے زمانے میں تو بھاگ جانے میں عافیت تھی, یا اگر درندہ کمزور ہے تو اس سے لڑنے میں عافیت تھی. فریز ہونے میں تو, منجمد ہونے میں تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا.
لیکن آج کے زمانے میں چونکہ ہمارا واسطہ کوئی اس طرح درندوں سے نہیں ہوتا، ہمارا واسطہ ایسے بحرانوں سے ہوتا ہے کہ جن کو ہم کافی آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں، اور ان بحرانوں میں اکثر اپرچونٹیز بھی چھپی ہوتی ہیں، اور انالیسس کرنے سے ہمیں وہ اپرچونٹیز دکھائی دینے لگتی ہیں، یا ہمیں سروائیول تو کم از کم کلیئر دکھائی دینے لگتا ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ پھر خوف سے بھی نکل جائیں گے۔ Does this mean that fear is a negative emotion? No, no, fear is a very positive emotion. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اسے صحیح طرح ناپ تول نہیں کر سکے، اس کا انالیسس نہیں کر رہے، تو پھر وہ نیگیٹو ہو جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیئر جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ وہ بنتا ہے کہ نہیں، یعنی راشنل ہے کہ نہیں، کیونکہ فیئر جب irrational ہوتا ہے تو ہم مجمد ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں، یہ پرسیپشن ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر خوف محض پرسیپشن ہوتے ہیں، اور بہت کم خوف ایسے ہوتے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وزن ہوتا ہے جسے ہم نے محسوس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ٹو بی آن دی سیف سائڈ، یہ جو اکثر فکرہ بولتے ہیں، امیگڈلا ہمیں بار بار ڈراتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ڈرنا ہماری عادت بن جاتا ہے اور ہم پھر اس سے نقصان اٹھانا شروع ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ صحیح ڈوز میں اگر ہم فیئر کو دیکھنا شروع کر دیں اور ہماری فیئر والی اینک صحیح کام کرنا شروع کر دیں، ہم فیئر کا ناپ تول صحیح کرنا شروع کر دیں اور فیئر کو ہم دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ روزمرہ زندگی میں ہمیں اس کا سامنا ہوتا ہے، اور آپ سمجھیں کہ سبھی انسان اپنی زندگی میں فیئر محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ بھی ہم فیئر محسوس کرتے ہیں، ہم اس کو 100% ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم آسان بنا سکتے ہیں اپنے لیے اس فیئر سے ڈیل کرنا، کہ فیئر اصل میں ہمارے برین سے آ رہا ہوتا ہے، یعنی امیگڈلا سے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک الیکٹرو کیمیکل فینومینا ہے، کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، اس کو ہم براہ راست اپنے زندگی سے بھگا نہیں سکتے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی ایسا بنانا ہوتا ہے سسٹم کہ ہمیں کوئی براہ راست اپنے فیئر سے ہاتھا پائی بھی نہ کرنا پڑے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈانس کرتے ہوئے، فیئر کے ساتھ ہم ڈانس کر سکتے ہیں، ہم فیئر کے ساتھ کشتی نہیں لڑ سکتے، ہم اس کی ردم میں چلتے ہوئے اپنا کام کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ یہ irrational fear ہے۔ جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہم کوئی نہ کوئی رستہ ان چاروں میں سے نکال لیتے ہیں جو کہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے، جیسے کہ انسرٹینٹی کی سچویشن کو دیکھ لینا، یا پھر ہم نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی تبدیلی اگر آ رہی ہے تو کیا وہ اچھی تبدیلی آ رہی ہے یا بری تبدیلی آ رہی ہے، یا اس تبدیلی کو ہم کیا روکنا چاہیں گے یا اس کو ویلکم کرنا چاہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیکنالوجی سے بھی ڈرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہوئے اس کو بڑی دیر سے اپناتے ہیں۔ کل ہی مجھے 83 ایئرز کے ایک بیرسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی کہ جو ابھی گوگل میپ استعمال نہیں کرتے تھے اور اندازے سے گاڑی چلاتے تھے، اور آپ یوں سمجھے کہ پہلی دفعہ ان کو میں نے قائل کیا ٹیلی فون پر کہ اگر آپ نے لندن سے ملٹن کین میرے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے آنا ہے تو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو کہیں کہ آپ کے اسمارٹ فون میں گوگل میپ ڈال دیں، تو پھر آپ آسانی سے میرے گھر پہنچ جائیں گے جہاں آپ مجھ سے مشورہ کر سکیں گے۔ تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت کام کی چیز ہے اور مجھے بہت پہلے استعمال کرنی چاہیے تھی۔ تو تبدیلی چونکہ فیئر کا ایک جزو ہے، اس لیے ہم تبدیلی سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تبدیلی اچھی ہے یا تبدیلی بری ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسرٹینٹی ایک مختلف چیز ہے۔ انسرٹینٹی ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، جسے ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسرٹینٹی کے سامنے ہم اکثر بے بس ہوتے ہیں،
اور انسرٹینٹی کا لیول بھی مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف ہوتا ہے، اور انسرٹینٹی کا ہمیں کچھ فردر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو انسرٹینٹی ہمیں فیئر دے رہی ہے. اب مثال کے طور پر جیسے کسی خاتون کے خاوند نے کوئی فلائٹ لے کے آنا ہے امریکہ سے پاکستان، اور ابھی آدھا سفر گزرا ہے خاوند کا، اور بیوی ڈر رہی ہے کہ میرا خاوند خیریت سے پہنچے گا کہ نہیں. اب یہاں مین چیز جو ہے وہ انسرٹینٹی ہے، اور یہاں انسرٹینٹی ایسی ہے جس کو آپ نے گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہے، اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے مناسب کہ آپ اپنی انسرٹینٹی پہ قابو پائیں. لیکن اکثر لوگ ایسے موقع پر یا تو کوئی ٹرینکلائزر لیتے ہیں، یا پھر کوئی صدقہ دیتے ہیں، یا پھر نوافل پڑھتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں جس سے وقتی طور پر کچھ خوف دور ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ خوف واپس لاحق ہو جاتا ہے. اور سائنس اس کے کا بھی لیے آنسر ہے یہ والی چیز کا کہ ٹیکنالوجی سے اب آپ پلین کو اڑتے ہوئے ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور کب تک پہنچ رہا ہے اور کتنی دیر میں لینڈ ہو رہا ہے، تو اس میں اب یہ بھی ایزیلی چیک کیا جا سکتا ہے. جب ہم تجزیہ کرنے پہ آتے ہیں چیزوں کا، دھاگا الگ کرتے ہیں، تو ہر دھاگے سے ہم آسانی سے نپٹ سکتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ کسی چیز کی جو فورس ہوتی ہے اجتماعی، جب اس کو ہم حصوں بخروں میں کر دیتے ہیں تو وہ اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے، اور اس سے نبرد آزما ہونے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن کچھ چیزوں کو بہرحال ہمیں گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اور اپنی ہیومننس کو امبریس کرنا ہوتا ہے، اور اپنی اس کمزوری کو، جیسے آپ اڑ نہیں سکتے اور آپ کے سامنے پرندے اڑتے ہیں، تو آپ کتنے گریسفلی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ چھوٹے موٹے پرندے، چڑیا، کوا بھی اس معاملے میں کتنے کیپیبل ہیں کہ وہ جب چاہیں فلائٹ لے سکتے ہیں ذاتی طور پر، اور آپ نہیں لے سکتے. تو آپ آخرکار اس بات کو کتنا اچھے طریقے سے قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس بات کا گلہ شکوہ کرتے نظر نہیں آتے کہ جب پرندے اڑ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو میں کیوں نہیں اڑ سکتا. اچھا، ڈفرینشیٹ کس طرح کر سکتے ہیں لوگ کہ ڈفرینشیٹ کریں رائٹ اور رانگ فیئر میں؟ جیسے کہ کچھ چیزوں کا فیئر تو ہونا چاہیے، مثلاً ڈرگس کو ٹرائی کرنے کا فیئر ہونا چاہیے لوگوں میں کہ یہ چیز نہیں کرنے والی، یا بہت ساری ایسی ایڈرینلین رش کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں جن سے ان کو دور ہی رہنا چاہیے، اور ان چیزوں کا فیئر کچھ حد تک کیا ہونا نہیں چاہیے؟ یہ جو دو مثالیں آپ نے دی ہیں، ان دونوں مثالوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرائی کیا گیا دنیا میں کہ ڈرگس کا فیئر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. اور یہ جو ہم اسکیئر کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، جیسے تھائی لینڈ میں یہ تجربہ کیا گیا کہ وہاں جب ایڈز آ رہی تھی تو انہوں نے بہت اسکیئر کریٹ کرنا شروع کیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم ڈر جاتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے، olfactory لوب ہے، یا جہاں ماسٹر مائنڈ رہتا ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور جب ہمارا ماسٹر مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ہم اس چیز سے پھر قطعی طور پر نپٹ نہیں سکتے. تو یہ خوف سے تبدیلی لانا، یہ آپ دیکھتے ہیں ایڈکشن میں بھی والدین خوف کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بچوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے تو وہ انہیں دو اپروچز میں سے ایک اپروچ کو آگے رکھتے ہیں، جو کہ زیادہ تر پنشمنٹ کی اپروچ ہوتی ہے، اور جب وہ پنشمنٹ دیتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو آخرکار وہ علاج کی اپروچ کو سامنے رکھتے ہیں. تو فیئر جو ہے وہ جو واقعی سچ مچ کے فیئر ہوتے ہیں، راشنل فیئر ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ کا سامنا کسی سانپ سے ہو جاتا ہے یا کسی خطرناک سچویشن سے ہو جاتا ہے، جیسے کہ گرنے سے چوٹ جہاں لگ سکتی ہے، تو آپ اس کو اوائڈ کریں گے. جب آپ کا فیئر یعنی ایسی چیز سے ہو جو کہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، تو پھر اوائیڈنس بنتی ہے. یعنی جہاں جہاں اوائیڈنس آپ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کیونکہ وہ ریئل ڈینجرز ہیں ہماری زندگی کے،
تو وہاں فیئر کا استعمال ہو سکتا ہے اوائڈنس کے لیے. لیکن جہاں آپ کو ایکچولی دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے, یعنی ماسٹر مائنڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہے, وہاں اوائڈنس نہیں ہو سکتی. وہاں ماسٹر مائنڈ کو تگڑا کرنے سے مسئلے حل ہوں گے. جیسے ڈرگس کا معاملہ ہے, تو اس میں جتنی ایجوکیشن آپ کے مائنڈ کو ملے گی, جتنا آپ کا سافٹ ویئر مضبوط ہوگا ریگارڈنگ دا یوز آف ڈرگس, تو اتنا ہی ڈرگس کو اوائڈ کرنے میں آسانی ہوگی. اور فقط یہ ڈرانا کہ سے نو ٹو ڈرگس, یا اگر ڈرگس استعمال کرو گے تو بہت بستی ہوگی اور بہت زندگی خراب ہوگی, محض ڈرانے سے لوگ ڈرگ سے باز نہیں آتے, بلکہ ان کو اس سے زیادہ ڈیپر انالیسس کی ضرورت ہے کہ ڈرگس کیا ہوتی ہیں. بہت زیادہ معلومات کی ضرورت ہے کہ ڈرگس کیسے انسان کو بیہیورلی چینج کرتی ہیں اور موڈ کو چینج کرتی ہیں, اور کیسے ہم اپنے نیچرل ہائی سے وہ موڈ حاصل کر سکتے ہیں اور بیہیورل چینجز اپنا سکتے ہیں. جب ہمیں کسی بھی خوف کا سامنا ہوتا ہے تو ایک دم ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کام کرنا بند نہیں کرتا, اور اگر ہم اچھے وقتوں میں پری میڈیٹیٹ کر لیں, پری ڈٹرمن کر لیں, جیسے کئی چیزیں ہیں وہ ہم خوف کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے جن میں مہارت حاصل کر رکھی ہوتی ہے. جیسے کوئی خاتون خوف کی حالت میں بھی کھانا پکا سکتی ہے کیونکہ وہ اس کی فنگر ٹپس پہ ہے, یا مرد خوف کی حالت میں بھی گاڑی چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز ان کے ریفلیکسز میں آ چکی ہے. تو جو چیز ہمارے ریفلیکسز میں آ چکی ہو وہ ہم خوف کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن نئی سوچ اور کریٹو سوچ خوف میں نہیں آتی. اگر ہم پہلے سے اس مسئلے کو حل کر چھوڑیں کہ ہم عادت بنا لیں یہ کہ ہم بار بار مختلف خوفوں کو ایک اچھی ذہنی کیفیت میں اینالائز کر کے رکھیں, اور جب پھر ہمیں ان خوفوں کا سامنا ہو تو پھر انالیسس کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی ہرگز. اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب بھی کسی خوف کا سامنا ہمیں ہوتا ہے تو ہمیں اس کا بنیادی انالیسس دو حصوں میں کرنا ہوگا. پہلا یہ کہ یہ راشنل خوف ہے کہ یہ ارراشنل خوف ہے. ارراشنل خوف کو فوبیا بھی کہتے ہیں. اگر تو یہ راشنل خوف ہے تو پھر ہمیں اس کا انالیسس کرنا ہے. اگر یہ ارراشنل خوف ہے تو اس کو ہمیں اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دینا ہے, یعنی ہم نے فوراً اس کو قرار دینا ہے ارراشنل خوف قرار دینا ہے, اور سمپلی ہم نے اس کو نو کہہ دینا ہے. یہاں سے بات تو ختم ہوگی, کیونکہ جب آپ کو عادت پڑ جائے گی کہ آپ اسے اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے, تو خوف آپ کی اجازت کا پابند ہو جائے گا. اور جب بھی آپ کو کسی خوف کا سامنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ یہ تجزیہ کریں گے, بنیادی ڈائگنوسس کریں گے, تشخیص کریں گے. آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اور آپ اس کو راشنل فیئر یا ارراشنل فیئر کہیں گے, یعنی آپ سوچیں گے کہ یہ در حقیقت ایک خوف ہے. تو آپ ایسی سچویشن کو پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں جو آپ کی زندگی میں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں پری میڈیٹیشن, کیونکہ اس وقت آپ میڈیٹیشن نہیں کر سکتے تو آپ کو پری میڈیٹیشن کی ضرورت ہوگی. آپ کو پہلے سے یہ پلان بنا کے رکھنا ہوگا کہ جب فلاں سچویشن آئے گی, مثال کے طور پر آپ کو یا کسی کو یا مجھے پبلک سپیکنگ میں خوف محسوس ہوتا ہے, تو یہ سچویشن پھر ہماری زندگی میں چونکہ بار بار آتی ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں پری میڈیٹیشن ہونی چاہیے کہ یہ ارراشنل خوف ہے, اور پھر اس کا انالیسس کرنا چاہیے 4 عناصر میں. تو ہمیں پتہ چلے گا جو اٹینشن ہے وہ یہاں بڑے اونچے درجے کی ہوتی ہے, اور ہم یہ یوں سوچتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں غور سے دیکھنا شروع کر دیا ہے کیونکہ سب ہماری طرف 400 لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ضرور کہیں اس گہرائی تک پہنچ جائیں گے یا وہ کوئی نہ کوئی ہمارے اندر نقص تلاش کر لیں گے. تو یہ جو خوف ہوتا ہے فیئر آف پبلک اسپیکنگ کا یا اٹینشن کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگوں نے, فرض کریں اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں, تو بھی ہمیں خوف ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ اب ہمیں اٹینشن دینے لگ رہا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اس نے ہمیں ہینڈسم کے طور پر پہچانا ہے, لیکن جس طرح یہ غور کر رہا ہے ہمارے اوپر, تو یہ
ان قریب وہ ہمارے اندر کے نقائص ضرور دیکھ لے گا، تو بہتر ہے کہ اس کی توجہ میں ہٹا دوں، اور جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم اس کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جیسے کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں، تو ہمارا آگے سے جواب ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ابا کو نہیں دیکھا، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے. تو یعنی ہم اپنے سے توجہ ہٹا کے کسی اور پہ کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو ہم پہ غور کرنے لگا ہے، کوئی کسی نے فوکس کر لیا ہے ہمیں، تو ابھی سرسری طور پر دیکھنے سے تو ان کو ہماری خوبیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن جب یہ غور کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے اندر کی خامیوں کو پہچان لیں گے. اور یہ احساس ہمیں شیم کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم میں شیم بھی کافی ہے، جو کہ خوف کی قریبی رشتہ دار ہے، اور ایک ہی گھر میں دونوں بہن بھائی رہتے ہیں، یہ شیم اور فیئر. تو ہمیں سب کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہوگی. ہمیں خوف سے بھی ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے ایک حکمت عملی بنانی ہوگی. ہمیں پھر شیم سے ڈیل کرنا ہے، گلٹ سے ڈیل کرنا ہے، یا ولنریبلٹی سے ڈیل کرنا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی. محض ان کے آگے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم آگے آگے بھاگتے ہیں تو خوف ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن جب ہم مڑ کے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو اس کا تجزیہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو خوف کو بھی خوف ہونے لگتا ہے اور وہ دم دبا کے بھاگنے لگتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم اتنا ڈرتے کیوں، اتنا گھبراتے کیوں ہیں اپنی دوسروں کے سامنے ولنریبل ہونے سے؟ فلاز تو ہم سب میں ہیں، خامیاں تو سب میں ہی ہیں. دیکھیں، یہ جو ہیومننس ہے، اس کو امبریس کرنا تو بہت کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے. جب ہم یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، یا ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایکچولی یہ بھی خوف کی علامت ہوتی ہے. کیونکہ جو لوگ زیادہ تر کہتے رہتے ہیں کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، تو بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ڈرتے ہیں. ایکچولی انسانوں کے کلچر میں کچھ بنیادی خرابی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، تو آپ کو یہ لگے گا کہ لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. اس لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن آپ ان کے سامنے ایک کوبرا سانپ رکھ دیں تو وہ بہت ڈرنا شروع کر دیں گے. ایکچولی بات یہ ہے کہ ڈر کے خلاف ہم جدوجہد تو کر سکتے ہیں، ڈر کے خلاف جدوجہد کر کے ہم آگے تو بڑھ سکتے ہیں، لیکن ڈر کو ہم مکمل طور پر اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکتے. نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو اکوپمنٹ ہے ڈر کا، یہ کہیں کہیں ہماری جان بھی بچاتا ہے. اور یہ جو ڈر ہے کہیں کہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں بھی بیسیکلی بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ جو صورتحال ہے، اس کو ہم کچھ اس طرح دیکھتے ہیں کہ آیا آنے والی کوئی سچویشن میں کہیں ہمیں نقصان تو نہیں ہو جائے گا. یہ ایکچولی فیئر کے بارے میں ہے، جو ہیبٹ ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. تو اگر ہم کسی چیز کے انجام کو دیکھ کے کسی چیز سے باز رہتے ہیں تو یہ تو ایک مثبت بات ہے کہ اگر کسی چیز کا انجام برا ہے اور پھر ہم اس چیز سے باز رہتے ہیں، تو ڈر کا اصل مقصد اصل میں یہی ہے. لیکن اگر ہمیں ذرا سے کھڑکے سے ڈر لگنے لگتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ ڈر حقیقی نہیں ہے، یہ غیر حقیقی ہے، یہ irrational fear ہے. یہ ہم نے زندگی میں ایسا غلطی سے سیکھ لیا ہے. ہم جب اپنے خوفوں کا سامنا ہمیں ہوتا ہے تو ہم اوائڈنس کی پالیسی میں صرف اس صورت میں جاتے ہیں کہ جب وہ سچ مچ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والی سچویشن ہو. جیسے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ میں ہم پہچان لیتے ہیں کہ آخرکار اس سچویشن میں ہمیں نقصان پہنچے گا. مثال کے طور پر کسی سڑک پہ کسی باکسر سے آمنا سامنا ہو جائے اور وہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے، تو آپ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کے حساب سے آپ معذرت کر لیں گے اور آپ لڑائی سے پرہیز کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آخر میں آپ ہی کو آخرکار نقصان پہنچے گا، اور آپ لڑائی مار کٹائی کی بجائے ہمیشہ مذاکرات کے اوپر چلنا چاہیں گے. تو یہ جو پرائرٹی ہے وہ ہمیں تھوڑی چینج کرنی پڑے گی. ہمیں پرائرٹیز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے تو ہم اسے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں کسی کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے اور ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم وہ کمپٹیشن جیت نہیں سکیں گے تو اس میں ہم حصہ ہی نہیں لیتے. یا کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ اتنے لوگ اپلائی کریں گے تو مجھے تو کوئی رکھے گا نہیں, تو میں اپلائی نہیں کرتا. یا کوئی بھی اور اپرچونیٹی ہے جس میں آپ کو کچھ انسرٹنٹی کا سامنا ہے, تو آپ اس کو اگر نہیں فیس کرتے تو آئندہ آپ کو پھر اور زیادہ دماغ یہ چیز سیکھ لے گا کہ اوائڈنس جو ہے وہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے تو آپ ایک دم شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیں. اگر آپ کو فرض کریں سڑکیں کراس کرنے کا خوف ہے اور آپ کو ٹریفک والی سڑکیں کراس کرنے سے خوف لگتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پروگرام سے موٹیویشن لے کے آپ سیدھا جیل روڈ کراس کریں یا فیروزپور روڈ کراس کریں یا مال روڈ کراس کریں. آپ شروع میں اپنے آپ کو پریکٹس کے لیے ایسی سڑکیں کراس کرنے کی طرف جا سکتے ہیں جہاں سیفٹی لیول ہائی ہے اور وہ آپ کے علاقے کی کوئی چھوٹی موٹی سڑک ہے, اور جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں آپ کا دماغ ان کو بھی رجسٹر کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ کو پبلک سپیکنگ کا خوف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1000 لوگوں کے سامنے ایک دم کھڑے ہو کے بات کرنا شروع کر دیں. پہلے آپ 1 to 1 لوگوں سے بات کریں, پھر 1 to 3, پھر 1 to 6, پھر 1 to 10, پھر 1 to 50. تو یہ کرتے کرتے, اور پہلے اگر آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کھڑے ہو کے بات کریں. تو آہستہ آہستہ آپ اپنے خوف کے ساتھ نباہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ جو ایک سیئنگ ہے کہ فیل دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے, اس پہ کاربند رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہیں گے. کیونکہ سب سے پہلے آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ خوف حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے. یہ ڈائگنوسس کرنا اس موقع پہ شاید اتنا آسان نہ ہو جتنا کہ آپ اپنی زندگی میں اکثر ہونے والے بحرانوں کے بارے میں اگر پہلے سے تجزیہ کر کے رکھیں تو پری میڈیٹیشن سے آپ کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. مثال کے طور پر سڑک پہ کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کے بارے میں آپ پہلے سے سوچ رکھیں کہ یہ آپ کی کوئی بیسٹ چوائس نہیں ہوگی, اور بگن ود اینڈ ان مائنڈ کے تحت آپ مذاکرات کی طرف جانا چاہیں گے. اور اگر آپ کسی سے مذاکرات کی بات کریں تو آپ کو کہہ سکتا ہے کہ کیا تم ڈر گئے ہو, سڑک پہ لوگ اس طرح گھوم کے دیکھتے ہیں, اور پھر آپ اگر لڑائی سے اجتناب کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے فکرے بولتے تو تم ڈر گئے ہو. تو ہم بڑے بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑائی میں آگے بڑھ جاتے ہیں, جبکہ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے لڑائی سے ڈر ہی لگتا ہے, میں مذاکرات کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. شیم ہو یا فیئر, یہ برین سے ابھرنے والے فینومینا ہے, یہ مائنڈ سے ابھرنے والے فینومینا نہیں ہے, اور ان کی جو بنیادیں ہیں وہ الیکٹرو کیمیکل ہیں. اچھا, ہم اپنی ول پاور کے ذریعے اگر ان کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے یا مقابلہ کریں گے تو انویریبلی جو ول پاور ہے وہ ایک ایگزاسٹ ہونے والی چیز ہے اور وہ تھک جانے والی چیز ہے. اور اپنی ول پاور کو کسی ایسی چیز کے ساتھ نہ ہی استعمال کریں تو اچھا ہے جس نے آخرکار ہمیں پچھاڑ دینا ہے. کیونکہ ہمارے آپ سر میں سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جیسے کہ ہمارے دماغ میں جو الیکٹرو کیمیکل فینومیناز ہے, سر کے اندر ہمارے دماغ بھی رہتا ہے اور سر کے اندر ہمارے ماسٹر مائنڈ بھی رہتا ہے. اور دماغ ایک فزیکل حقیقت ہے, ایک ہارڈ ویئر کی حقیقت ہے یا ہارڈ ویئر کی حیثیت رکھتا ہے. اور دماغ کے پیچھے ایک روبوٹک فینومینا ہوتا ہے کہ جس نے کوئی نیگوسیشن میں حصہ لے کے کنونس نہیں ہونا ہوتا, اور ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ نیگوسیشن کا ماہر ہوتا ہے. اور یہ ایک اسپرچول معاملہ ہے, یعنی ہمارا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہم اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں اور مضبوط بناتے رہتے ہیں. اور جب ہم اپنے ماسٹر مائنڈ کو تگڑا کرتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ برین کے ساتھ معاملات نپٹانے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. غصہ ہمارے برین کی طرف سے آتا ہے, ہمارے ماسٹر مائنڈ کی طرف سے نہیں آتا. اس لیے جب ہمیں غصہ آتا ہے تو
ہم اپنے دماغ میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ غصے کو روک لیں، لیکن غصہ روکے نہیں رکتا کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ سے نہیں آ رہا ہوتا، وہ ماسٹر مائنڈ کی بجائے برین سے آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیم کا جو معاملہ ہے یہ ایک میموری کے طور پر ہمارے دماغ میں بچپن سے بھری ہوتی ہے۔ جب لوگ ہم پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ تم کوئی خاص چیز نہیں ہو، بہن بھائی چھیڑے پکاتے ہیں، جب ٹیچرز ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، چھوٹا موٹا جو کلاس میں پرفارمنس نہیں دے پاتے تو اس سے ہمیں بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، تو یہ باتیں ایکومولیٹ ہو کے ہمارے برین میں الیکٹرو کیمیکل طاقت پیدا کر دیتی ہیں۔ گلٹ کا کیا ریلیشن شپ ہوگا شیم سے؟ اچھا، گلٹ ایک ہیلدی ایموشن ہے۔ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں احساس ندامت ہوتا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے تلافی کرو یا سوری کہہ لو، معافی کر لو، جبکہ شیم یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بذات خود غلط ہو یا تم مجسم غلطی ہو، تم کوئی غلط، تو تم چھپ جاؤ تاکہ لوگ تمہیں دیکھ نہ سکیں اور ایک غلط انسان کی حیثیت سے پہچان نہ سکیں۔ تو شیم ہمیں کہتی ہے کہ پیچھے چھپ جاؤ اور گلٹ ہمیں کہتا ہے کہ آگے بڑھ کے معافی تلافی کرو اور درگزر کی پالیسی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو جو گلٹ ہے وہ ایک ہیلدی ایموشن ہے، جبکہ شیم ایک بیمار ایموشن ہے جس کے بارے میں ہمیں تردد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور شیم کو ہیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ شیم بہت ساری بیماریوں کی جڑ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسے ایڈکشن کی بیماری کے پس پردہ بھی بنیادی طور پر شیم ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اصل حقیقت میں تسلیم کرنے کی بجائے ڈرگس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پرسیپشنز کو کیمیکلی چینج کر دیتے ہیں، الیکٹرو کیمیکلی چینج کر دیتے ہیں۔ اور یہی کام جو لوگ ڈرگس سے کرتے ہیں، یہی کام ہم ڈرگس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے 3-4 چیزیں ہیں جو کہ بہت آسان ہیں، جو ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں فزیکلی ایکٹیو رہنا چاہیے، جس سے کہ ہمارے اندر قدرتی نارکوٹکس پیدا ہوتے ہیں جن کو اینڈورفنز اور اینکیفلنز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم گول سیٹنگ کریں تو پھر ہمارے اندر ڈوپامین پیدا ہوتی ہے جس سے کہ ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور اگر ہم لوگوں کے لیے کوئی فلاحی کام کریں تو اس سے ہمارے اندر سیروٹونن پیدا ہوتی ہے جو کہ سکون قسم کی خوشی ہے، اور دوسرے انسانوں سے اگر ہم اچھا تال میل رکھیں سے ہمیں آکسیٹوسن ملتی ہے جو محبت کا کیمیکل ہے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ فیس دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے، یعنی کہ جیسے کسی کو تیرنے کا ڈر ہو تو وہ ایک دم چھلانگ لگا دے سوئمنگ پول میں، تو کیا اس سے بھی ڈر دور ہو سکتا ہے؟ اگر سوئمنگ نہ آتی ہو تو تب بھی ڈر دور ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد بندہ ڈرنے کے لیے بچے گا نہیں۔ لیکن اگر سوئمنگ آتی ہو تو واقعی چھلانگ لگا دینی چاہیے، لیکن اگر سوئمنگ نہیں آتی تو پھر اس شوق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ جو فیس دا فیئر والی بات ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں ہے، جیسے آپ نے کسی سے راستہ پوچھنا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرا کوئی مناسب جواب نہیں دے گا یا رسپونڈ نہیں کرے گا، تو یہ خام خواہ کا ایک فکر ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو لوگ کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، چاہے زیادہ انہماک سے نہ بھی کریں تو کچھ نہ کچھ ضرور بتاتے ہیں۔ چند دن اپنے سامان باندھ کے ایئرپورٹ پہ جائیں، لیکن آپ نے اب فلائی کوئی نہیں کرنا، لیکن آپ ایئرپورٹ پہ کچھ ٹائم سپینڈ کریں اور لوگوں کو فلائٹ سے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھیں تو آپ کا فلائنگ کا خوف دور ہو جائے گا۔ تو ایکسپیرینس میں سے جب آپ گزرتے ہیں، جیسے کئی پروگرام ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا فیئر دور ہو جائے گا، جیسے فیئر فیکٹر امریکہ ایک پروگرام ہے یا فیئر فیکٹر انڈیا ایک پروگرام ہے جس میں لوگوں کو ایسے کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ جو کام کرنا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں رہتا یا ممکن نہیں ہوتا۔ تو وہ ایسے پروگرام دیکھ کے انہیں خیال ہونے لگتا ہے کہ اگر ان کے سامنے اسکرین پہ کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی شخص کو دیکھ کے ضرور لگتا ہے کہ اگر یہ بندہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کراہت والے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ گھروں میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو کاکروچ اور چھپکلی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن جو بیگمات ہیں ان کو کاکروچ اور چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ کوئی کراہت والا کام نہیں کرتی۔ تو اس سے آپ اس ریلیشن شپ کو سمجھ سکتے ہیں
کہ اگر ہم ڈر سے آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کراہت والے کام کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اٹ از ناٹ اے اسمال ونڈر کہ دنیا کی تمام خواتین کاکروچ سے ڈرتی ہیں. مجھے بتائیے کہ کوئی ہسٹری میں واقعہ ہوا ہوگا کہ کسی کاکروچ نے کسی خاتون کو نقصان پہنچایا ہوگا؟ نہیں. تو دیکھا دیکھی ہماری ایک لرننگ ہوتی ہے جس کو ہم انکانشیس لرننگ کہتے ہیں, اور لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں تو ہم حفظ مقدم کے طور پر ٹو بی آن دی سیف سائڈ ہم بھی ان چیزوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے اس کا کوئی جواز ہو یا نہ ہو. جیسے اندھیرے سے ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اندھیرے سے ڈرتے ہیں. جنگل میں لوگ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ آگ انہوں نے جلا رکھی تھی اور کیتلی میں چائے ابل رہی تھی اور وہ چائے پیتے جا رہے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا جسم گرم ہوا تو وہ جنگل کی واک کو نکل گئے. جب وہ چائے پی رہے تھے تو ایک ریچھ دیکھ رہا تھا سارا یہ صورتحال, تو اس کا بھی دل چاہا کہ کیتلی کے ساتھ جا کے, تو کوئی لوگوں کو بار بار وہ کیتلی کے قریب جو جاتے ہوئے دیکھتا تھا تو وہ کیتلی کے پاس گیا اور کیتلی کو جب اس نے پکڑا تو کیتلی بہت گرم تھی اور اس کے ہاتھ جل گئے, لیکن اس نے اس کو سینے سے لگا لیا اور جب اس کے سینے کے بال جلے اور تکلیف ہوئی تو اس نے اور زور سے کیتلی کو سینے سے لگا لیا. تو جیسے ریچھ کی ایک سنگل پالیسی ہے کہ جب بھی خطرہ ہو تو اس کو سیدھے سے لگا لینا, تو بعض اوقات انسان بھی اس پالیسی پہ گامزن ہو جاتے ہیں کہ جس چیز سے خطرہ ہوتا ہے اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور پھر اس خطرے کو جہاں بھی ان کو تھوڑی سی بو آتی ہے خطرے کی, ان کی پالیسی یہی رہتی ہے کہ خطرے سے ڈر کے اس کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں اور اس خطرے کو پھر وہ اپنی زندگی کا ہار بنا لیتے ہیں. ڈاکٹر صداقت آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم نے آج فیئر فوبیا پہ جو بات چیت کی اس میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مختلف پہلوؤں سے یہ بات سمجھائی کہ ڈر کیا ہوتے ہیں, بے جا ڈر کیا ہوتے ہیں, irrational fears کیا ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی کمی کوتاہی کو لوگوں کے سامنے مان لیں, خود کو vulnerable شو کریں, اور ساتھ میں جو 4 عناصر آپ سے ذکر کیا ڈاکٹر صداقت نے خوف سے بچنے کے لیے, اور پھر مس شمائلہ نے آپ کو بتایا کہ 4 pointed فارمولا کیسے استعمال کر سکتے ہیں, شیم کیا چیز ہوتی ہے, گلٹ کیا چیز ہوتی ہے, یہ ساری چیزوں کا آج کے پروگرام میں احاطہ کیا. آج کے پروگرام میں لاہور اسٹوڈیوز ولنگ ویز سے ہم اجازت چاہتے ہیں, اور ادھر ڈاکٹر صداقت جو اس وقت یو کے ملٹن کینز ولنگ ویز میں موجود ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی اگلے جمعے کو آپ سے دوبارہ ملاقات اسی پروگرام میں ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.